السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ درود اور سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، ایک طویل عرصہ کے بعد آپ حضرات کے درمیان کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مرضی سے انشاءاللہ العزیز اس تھوڑی سی دیر میں جو کچھ باتیں بھی میں آپ کے سامنے کروں گا، کوشش ہوگی کہ وہ باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس کا عنوان ہے ماہ رجب کے بدعات۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ عبادت اللہ رب العالمین نے ہم پر جو مقرر کی ہے، یہ عبادت کوئی ہفتہ واری یا ماہانہ یا کوئی سالانہ عبادت نہیں ہے کہ سال کے کسی ایک دن میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں اور ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، یا پھر یہ کہ سال کے کسی مہینے میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں اور ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے عبادت کا حق ادا کر لیا، یا پھر کسی خاص دن یا کسی خاص رات میں ہم کچھ عبادت کر کے یہ سمجھ لیں کہ ہم نے عبادت کا حق ادا کر لیا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ انسان اپنی بلوغت پر پہنچنے کے بعد سے لے کر کے جب وہ صاحب عقل ہو جاتا ہے، صاحب فہم ہو جاتا ہے، عقل و شعور تک پہنچ جاتا ہے، اس وقت سے لے کر کے
قبر کی گود میں جانے تک اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادت کا حکم دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ لیکن ایک بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے سال کے مہینوں میں یا کچھ خاص ایام یا کچھ خاص راتیں ایسی رکھی ہیں جن میں بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، اضافی عبادت کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ کچھ راتیں ایسی ہیں جس کا ثبوت اللہ کی کتاب سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتی، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 ایام ہیں جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ والفجر ولیال عشر، اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر پڑھیں گے، اس کا پتہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو یہ کچھ راتیں اور کچھ دن ایسے ہیں جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی کتاب میں بھی حکم ملتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مسلمان، کوئی شخص کسی خاص دن کو یا کسی خاص رات کو یا کسی خاص مہینے کو اپنے جانب سے فضیلت والا بنانا چاہے تو وہ نہیں بنا سکتا، وہ نہیں بنا سکتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے شریعت کی تکمیل کر دی، دین اسلام مکمل ہو گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے کامل اور مکمل ہونے کا اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو اللہ رب العالمین نے تم پر تمام کر دی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل کر دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، جو باتیں آنی تھی آ گئی، جن باتوں کو بیان کرنا تھا بیان کر دیا گیا، جن احکام کو اللہ رب العالمین کو دنیا والوں کو بتانا تھا اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بتا دیا، اور جن چیزوں سے منع کرنا تھا اللہ رب العالمین نے منع کر دیا۔ یہ دین مکمل ہے۔ اس دین کے اس کامل اور مکمل دین کے بعد اگر دین میں کوئی چیز کو ہم اضافہ کرتے ہیں، کسی نئی چیز کو شامل کرتے ہیں، تو دراصل ہم اپنے عقیدے کے مطابق ہم اس بات کا عقیدہ دل میں رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں خیانت کی ہے، دین کو پہنچانے میں خیانت کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی باتوں کو چھپا لیا، بہت سارے چیزوں کو نہیں بتایا۔ دراصل ہم اس بات کا خیال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، جہاں 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام، لگ بھگ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی تعداد، ایک بڑا مجمع ہے صحابہ کرام کا، اتنے بڑے مجمع میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں بتاؤ کہ میں نے تم تک اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا، تمہاری تبلیغ کی کہ نہیں کی، تمہاری خیرخواہی کی کہ نہیں کی، تم تک رب کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ تمام کے تمام صحابہ ایک زبان ہو کر کے ایک آواز میں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا،
آپ نے ہماری خیرخواہی کر دی، جو امانت آپ کو ملی تھی وہ امانت ہم تک پہنچا دی۔ تمام کے تمام صحابہ بیک زبان ہو کر جب کہتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی جانب سر اٹھاتے ہیں اور انگلی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے نا، اے اللہ تو بھی گواہ ہے نا، اے اللہ تو بھی گواہ ہے نا۔ اتنا بڑا مجمع 1.25 لاکھ سے زائد کی تعداد صحابہ کرام کی ہے، ان تمام کے تمام لوگوں نے گواہی دی ہے کہ ہم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، ہم نے تیری امانت لوگوں تک پہنچا دی۔ لیکن اگر آپ دین کے اندر، شریعت کے اندر کوئی نئی چیز کو نکالتے ہیں تو دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن تصور کرتے ہیں کہ آپ نے خیانت کی۔ کچھ باتیں اور ہونی چاہیے تھی، عبادت کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے تھا، کچھ اور مخصوص ایام اور راتیں ہونی چاہیے تھی جس میں ہم عبادت کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کامیابی اس میں نہیں ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی اس عمل میں ہے جس عمل کا ثبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہو، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تم کو جو کچھ دیں اس کو لے لو اور جن چیزوں سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کامیابی کا ذریعہ بتایا اور فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے عظیم کامیابی ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں۔ اور اس کے بالمقابل سنت سے ہٹ کر جو چیز ہے وہ بدعت ہے۔ سنت سے ہٹ کر جو چیز ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اس بدعت کی خطرناکی سے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگوں جان لو کہ سب سے اچھی کتاب فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات جو اللہ کی کتاب میں ہے، قرآن کریم ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اچھا طریقہ میرا طریقہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وشر الامور محدثاتها، اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ دین کے اندر نئی باتوں کو نکالا جائے۔ وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر بدعت ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی، لیکن بعد کے لوگوں نے کیا کیا؟ بدعت کو تقسیم کر دیا، بدعت کو تقسیم کر دیا اور کہا کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ اچھی بدعت ہے اور ایک بدعت سیئہ بری بدعت ہے۔ کیا کہا؟ ایک اچھی بدعت ہے، بری بدعت ہے۔ وہ اچھی بدعت کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، بدعت اچھی ہو چاہے بری ہو۔ بھائی بدعت کہا کسے جاتا ہے؟ بدعت کسے کہا جاتا ہے؟ اکثر دیکھیں گے آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو بہت سے بھانت بھانت کے مولوی اور مقرر سامنے آ رہے ہیں اس وقت۔ کوئی لمبا جبہ ٹوپا پگڑا پہن کر کے آپ کے سامنے آتا ہے یوٹیوب پر، اور اس کے فالوورز بھی ملیں گے بہت زیادہ آپ کو ہیں، اور ان کی تقریروں میں خوب نعرے بھی لگائے جائیں گے،
وہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے اور کہتا ہے کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ بدعت گمراہی ہے، بدعت ہر نئی چیز بدعت ہے۔ ان سے پوچھو کہ اللہ کے نبی نے گھڑی پہنی تھی، یہ گھڑی پہنتے ہیں، گھڑی پہننا بدعت ہے۔ ان سے پوچھو یہ حج میں جاتا ہے، عمرے میں جاتا ہے تو ہوائی جہاز میں سوار ہو کر کے جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوائی جہاز میں سوار ہو کر عمرہ اور حج کے لیے گئے تھے، اسے کہو یہ بدعت ہے۔ اسے کہو کہ تم موبائل فون کیوں چلا رہا، یہ تو بدعت ہے، اللہ کے رسول نے تو موبائل فون نہیں چلایا، اللہ کے رسول نے تو گھڑی نہیں پہنی، اللہ کے رسول تو جہاز میں سوار نہیں ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دراصل یہ ایسے لوگ ہیں جو جاہل تو نہیں ہیں، آپ یہ جاہل مت سمجھیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جاہل ہے نہیں جانتا، یہ سب جانتا ہے، یہ سب جانتا ہے، یہ شیطان کی چوکڑی ہے، یہ شیطان کی چوکڑی ہے، اسے سب پتہ ہے کہ اہل حدیث حضرات جو کہتے ہیں بدعت کے تعلق، بدعت ہے کیا؟ جو نئی چیز بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کہا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ عمل جو دین کے اندر نہیں ہے۔ کیا فرمایا کہ روایت کے اندر، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کرے وہ بدعت ہے اور وہ مردود عمل ہے۔ وہ حضرت عائشہ نے بدعت کی وضاحت کر دی کہ کوئی ایسا عمل جو دین سمجھ کر کے کیا جائے اور دین کے اندر، شریعت کے اندر کوئی ایسا عمل نکالا جائے جس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بیان کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہو رہا ہے۔ کیا ہے بدعت؟ وہ عمل جس کو انسان دین تصور کر کے کرے کہ اس عمل کے کرنے سے اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت دے دے گا، اور اگر یہ عمل ہم نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اللہ ہم کو جہنم میں ڈال دے گا۔ کوئی ایسا عمل جس کو انسان دین سمجھ کے کرے کہ اس عمل کے کرنے سے اللہ ہم سے خوش ہوگا اور جنت دے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور جہنم دے دے گا۔ اب اس پگڑا والا مولوی سے کوئی پوچھے کہ کوئی انسان گھڑی پہنتا ہے یہ سوچ کر کہ گھڑی پہننے سے اللہ جنت دے دے گا ہم کو، اور اگر گھڑی اتار دیں گے اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ کسی نے کہا آپ کو کہ اگر آپ آئی فون نہ چلائیں، موبائل نہ یوز کریں تو اللہ آپ کو جہنم میں ڈال دے گا؟ کسی نے کہا؟ نہیں کہا کسی نے، کیونکہ اس کو بدعت کہا ہی نہیں جاتا نا۔ بدعت اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی ایسے عمل کو انسان دین سمجھ کے کرے حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جہاز سے نہیں جائے حج کرنے کے لیے، ایسا نہیں، ایسی بات نہیں کہ حج نہیں ہوگی، ان کو دوسرا ذریعہ سے چلے جائے۔ دیکھو کوئی نکلا نا ابھی، چلا ہندوستان اور کہاں سیر کر کے چلا جا رہا، حالانکہ شریعت نے اس طریقے کا منع کیا، شریعت نے یہ پاگل پن کہا ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینا، اسباب کے رہتے ہوئے اس طریقے سے عمل کرنا شریعت نے منع کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جان بوجھ کر اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ لیکن ہم کلی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انسان اگر حج کرنے جاتا ہے پیدل تو اس کا حج نہیں ہوگا، ہم نہیں کہہ سکتے، کر سکتا ہے حج، وہ اس کے پاس آسائش ہے، بہت ساری چیزیں، جا سکتا ہے اس کے پاس۔ لیکن ہاں کوئی انسان جان کو تکلیف میں ڈال کے اور کسی اور طریقے کو اختیار کر کے کرتا، اس کو منع کیا گیا۔ بہرحال اگر کوئی انسان حج کے لیے جہاز پر سوار ہو کر نہ بھی جائے تو اس کا حج ہوگا، ہے نا۔ تو بدعت کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل کرے انسان دین سمجھ کر کے کرے، شریعت سمجھ کر کرے اور اللہ رب العالمین کی رضا تصور کر کے کرے، اور وہ عمل دین کا حصہ نہیں ہے۔ اس عمل پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنی سی بات میں نے کہا آپ کے سامنے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب بدعت کرتا ہے نا تو بڑا خوش فہمی میں رہتا ہے، وہ بہت خوش فہمی میں رہتا ہے۔
وہ سمجھتا ہم کو تو جنت پہ لے ہی جائے گا ہم کو، کیونکہ بدعت کی جو شکل ہوتی ہے بہت خوبصورت ہوتی ہے نا، سجا کر سنوار کر اور برق اور کمکمے لگا کر بہت خوبصورتی کے ساتھ لایا جاتا ہے اس کو، اور لوگ کیا سمجھتے ہیں، بھائی یہ عمل جو کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ دیکھیے بدعت ہے، جو کام شریعت نے ہم کو کرنے کا حکم دیا ہے ہم وہی کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم ہے نا آپ کے پاس، ہم سب کے پاس، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن کی بڑی اہمیت ہے، تلاوت قرآن کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی اس کتاب میں سے ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے نیکی ہے، اور ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف، کوئی یہ نہ کہے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف، لام حرف و میم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو اگر کوئی انسان الف لام میم پڑھتا ہے، صرف پڑھا الف لام میم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 نیکی دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب ہے نا، بہت ثواب قرآن کریم کے پڑھنے کا ہے۔ اب آئیے یہ بات تو آپ کے ذہن میں آ گئی، دوسری چیز دیکھیے، انسان اللہ رب العالمین کے قریب سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ایک بندہ، ایک نمازی، ایک مومن بندہ سجدے میں جاتا ہے، رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے نا، سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس کو کیا چاہیے تھا؟ اس سجدے میں جاتا قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے نا۔ بھائی 30 نیکی ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی ہے، صرف الف لام میم پڑھتا اگر 30 نیکی ملتی ہے، وہ سجدے میں چلا جائے پڑھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پڑھے طویل سجدہ کرے، نیکی ہے نا، یہ قرآن پڑھے گا تو ثواب ملے گا اس کو نا، قرآن کریم کی تلاوت ثواب حاصل کرے گا وہ۔ لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں تلاوت کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں تلاوت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے سجدے میں، جو مسنون دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں آپ ہیں۔ تو جو کام جہاں کرنا ہے اسی میں آپ کو ثواب ملے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کا بہت ثواب ہے، لیکن آپ قرآن کریم کی تلاوت کو سجدے میں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بدعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بات سمجھ میں آنی چاہیے آپ کو، بدعت کیا چیز ہے۔ دین سمجھ کر کے کوئی کام نہیں کر سکتے ہم جب تک کہ اس عمل پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی شامل نہ ہو۔ یہ کچھ توحیدی باتیں تھیں آج کے عنوان کے تعلق سے۔ اب آئیے آج کا جو عنوان ہے اس کے جانب ہم آتے ہیں۔ موضوع ہے ماہ رجب کے بدعات۔ ماہ رجب یہ کون سا مہینہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو اشہر الحرم قرار دیا، حرمت والا مہینہ۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ ماہ رجب کی کوئی فضیلت ہے، ماہ رجب کی کوئی اہمیت ہے، ہاں ہم کہیں گے اہمیت ہے۔ کیا اہمیت ہے اس کی؟ ماہ رجب کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو قابل احترام بتایا، اس مہینے کو قابل احترام بتایا اللہ رب العالمین نے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ توبہ میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک سال میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، سال میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور انہی 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ انہی 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی ہے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے جو قابل احترام ہیں، احترام کرنے والا مہینہ ہے۔
کیا فرمایا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنی جان پر ظلم مت کرو۔ قابل احترام مہینہ۔ اب یہ قابل احترام مہینے کون کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم اور غالباً متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 متوالیات، 4 مہینے 3 مہینے پے در پے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 مہینے پے در پے ہیں۔ کون کون سا؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم، یعنی بقرعید قربانی والا مہینہ، قربانی سے پہلے والا مہینہ اور قربانی کے بعد والا مہینہ۔ یہ 3 مہینے پے در پے قابل احترام مہینے۔ ایک مہینہ بیچ میں آتا ہے شعبان سے پہلے، الذی بین جمادہ و شعبان، جو جمادہ یعنی جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ رجب سے پہلے والا مہینہ کون سا تھا؟ جمادی ثانی۔ رجب کے بعد کا مہینہ کون سا ہے؟ شعبان کا مہینہ۔ تو فرمایا الذی بین جمادہ و شعبان، یہ رجب جو ہے جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم، یہ 4 مہینے قابل احترام مہینے ہیں۔ کیا کرنا ہے اس میں؟ اس مہینے میں جنگ و جدال اور قتل و قتال سے منع کیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کی بڑی اہمیت تھی۔ لوگ ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے، کوئی لڑائیاں نہیں لڑی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو اسلامی تاریخ کے اندر ایک جنگ ملے گا آپ کو، جس کا نام ہے جنگ فجار۔ اس جنگ کا نام ہے جنگ فجار۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 15 سال کی عمر کے تھے، ابھی 15ویں سال کی عمر تھی۔ اس موقع پہ جنگ لڑی گئی جس کو جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ 2 قبیلے کے درمیان یہ جنگ ہوئی ہے، قریش اور قیس، یہ 2 قبیلوں کے درمیان جنگ ہوئی ہے۔ جنگ کے لیے کوئی خاص بات تو تھی نہیں، یہ لوگ آپس میں لڑنے پھرنے والی قوم تھے، بات بات میں لڑائی کیا کرتے تھے، بس جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ لیکن اس جنگ کی جو اہم بات یہ تھی کہ یہ جنگ ذوالقعدہ کے مہینے میں لڑی گئی، یعنی قابل احترام مہینے میں، حرمت والے مہینے میں جنگ کو لڑا گیا، اس لیے اس جنگ کو جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ لڑتے پھرتے نہیں تھے، ہے نا؟ آج تو ہم اس مہینے میں لڑتے ہیں، تیر کھیلتے ہیں، لاٹھی کھیلتے ہیں، لاٹھی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تلوار کا مظاہرہ کرتے ہیں، اکھاڑا نکالتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں محرم کے مہینے میں جو حرمت والا مہینہ ہے۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اشہر الحرم میں بھی جو حرمت والا مہینہ ہے، جو قابل احترام مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، یعنی گناہ مت کرو، شرک مت کرو، خرافات مت کرو، لڑائی جھگڑے مت کرو، ان چیزوں سے منع کیا۔ ان 4 مہینوں میں اس میں ایک مہینہ رجب کا بھی مہینہ ہے۔ یہ اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ بہت ساری جعلی روایت ملتی ہے، جعلی روایت، گڑھی ہوئی روایت جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لوگوں نے گڑھ لیا، بیان کیا جا رہا ہے۔ بھائی کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے آپ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ عالمگیر بھائی کی سنت ہے، جمیل کی سنت ہے، فلاں کی سنت ہے، نہیں کہہ سکتے آپ۔ اگر آپ کسی چیز کو سماج میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا امپورٹنس بنانے کے لیے آپ کو کرنا وہی ہوگا کہ آپ اس عمل کو منسوب کریں محمد الرسول اللہ کی جانب، ہے نا؟ ورنہ کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ چلے جائیے مارکیٹ میں، بڑے بڑے مارکیٹ میں، موبائل کی جو مارکیٹ ہے، کلکتے میں مارکیٹ ایسے بہت ساری ہے، جعلی فون ملے گا آپ کو، آئی فون جعلی، 2 نمبر جعلی فون، ہے نا؟ بڑے بڑے کمپنی کا اس میں نام لکھا ہوا ہوگا۔ اب کوئی آدمی اپنا ہی کوئی نارمل سے چیز بنا کر کے بولے، کون پوچھنے والا اس کو، لیکن اسی فون پر لگا دے، آئی فون کا نام لگا دے تو لوگ فوراً لے لیں گے اس کو، بھائی آئی فون مل رہا ہے ہم کو، 70,000 80,000 کا آئی فون ہم کو 10,000 میں مل رہا ہے، 15,000 میں مل رہا ہے نا؟ جعلی مال ملے گا آپ کو۔ وہ جعلی مال کب بکری ہوتا ہے، کب فروخت ہوتا ہے؟ جب اس کا نام اچھا ہو۔ لہذا سماج اور سوسائٹی کے اندر، مسلم ماحول اور معاشرے کے اندر برائیوں کو جب داخل کی گئی، نت نئی چیزیں جب لائی گئی،
اسلام دشمن طاقت کی جانب سے، تو کیا کیا گیا؟ اس کا نام نہیں دیا جس نے ایجاد کیا، جس نے ایجاد کیا اس کا نام نہیں لگایا گیا، بلکہ اس عمل پر جعلی حدیثیں بنائی گئی اور حدیث کو منسوب کیا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور لوگوں کو بتایا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ آئیے کچھ موضوع روایات میں بیان کروں گا ابھی ماہ رجب کے تعلق سے، کچھ موضوع روایات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس ماہ کے تعلق سے کیا کیا خرافات ہیں۔ ایک موضوع روایات اس طرح ہے کہ کہنے والا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب شہر اللہ، رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان جو ہے میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث گڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہا گیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امتیوں کا مہینہ ہے۔ اس حدیث کے اس حصے کو بیان کرنے کے بعد اب کچھ اعمال کا اس میں ذکر آیا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، جو شخص رجب کے پہلی جمعرات، چاند دیکھنے کے بعد جو پہلا جمعرات ہو، فرسٹ تھرسڈے پہلی جمعرات، اس دن کا روزہ رکھے اور اس رات یعنی جمعہ کی رات کو 12 رکعت نماز پڑھے مغرب اور عشاء کے درمیان، مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے، اس نماز کا نام ہے صلاۃ الرغائب۔ کیا نام ہے؟ صلاۃ الرغائب۔ صلاۃ الرغائب نامی نماز پڑھے آدمی، 12 رکعت نماز ہے، پڑھنے کا طریقہ ہی بتا دیا گیا۔ کیا طریقہ ہے پڑھنے کا؟ کہا گیا کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، انا انزلنا پڑھے 3 مرتبہ، اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھا پہلے آپ نے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں گے سورۃ القدر، انا انزلنا، اور 12 مرتبہ پڑھیں گے سورہ اخلاص۔ اس طریقے سے آپ نماز کو مکمل کریں گے۔ 12 رکعت نماز جب مکمل ہو جائے، ہر 2 رکعت کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور درود شریف کون سا ہے؟ وہ درود شریف یہ ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ۔ اس درود کو 70 مرتبہ پڑھیں گے ہر 2 رکعت کے بعد۔ جب نماز مکمل ہو جائے، 12 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد سجدے میں چلا جائے، سجدے میں جانے کے بعد پڑھے سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اس دعا کو پڑھے یا اس ذکر کو پڑھے، اور اس کے بعد وہ سر اٹھائے، اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد جو کچھ بھی مانگے گا اس کی مرادیں پوری ہوگی۔ یہ فضیلت بتائے گی صلاۃ الرغائب کی، جو حدیث بیان کیا گیا ہے۔ اب اس حدیث کی حیثیت کیا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ صلاۃ الرغائب ہے کیا چیز؟ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اس حدیث کو الموضوعات میں روایت کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑھی گئی ہے۔ یہ صلاۃ الرغائب والی حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑھی گئی ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، موضوع روایت ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ، ابن الجوزی رحمہ اللہ کے اس قول پر کچھ اور اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بل لعلہم لم یخلقوا، اللہ اکبر۔ امام ذہبی رحمہ اللہ، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کے قول پر اور آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں کہ شاید اس حدیث کو روایت کرنے والا رجال کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والا جو رجال ہے وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، آگے بڑھیے۔ امام نووی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب یہ بہت ہی بری بدعت ہے۔ یہ صلاۃ الرغائب جو ہے رجب کے پہلی جمعرات میں روزہ رکھنا دن کو، اور رات کو یعنی جمعہ کی رات کو 12 رکعت نماز پڑھنا، اس طریقے سے یہ ایک بہت ہی بری بدعت ہے۔ اسی طریقے سے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ
یہ جو نماز ہے یہ موضوع بالاتفاق، اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ موضوع روایت ہے، یعنی اس کی سند ہے ہی نہیں، موضوع روایت ہے، بالکل گڑھی ہوئی روایت ہے۔ صلاۃ الرغائب آج لوگوں کے یہاں رجب کے مہینے میں کثرت سے پڑھا جاتا ہے اور اس کی تلقین کی جاتی ہے، گھر گھر اس کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، رجب کے آنے سے پہلے پہلے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، ریمائنڈر کیا جاتا ہے کہ رجب آنے والا ہے، سوموار کو چاند نکلنے والا ہے، منگل بدھ جمعرات کو آپ کو روزہ رکھنا ہے، دن کو رات کے ٹائم میں مغرب اور عشاء کے درمیان کیا ہے 12 رکعت نماز پڑھنی، ریمائنڈر دیا جاتا ہے اس کی، جب کس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تو بات ہوئی صلاۃ الرغائب کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے رجب کا جب مہینہ آتا ہے کچھ مخصوص روزے بھی رکھے جاتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ روزے کے معاملے میں ہماری مائیں بہنیں بہت زیادہ آگے ہیں، کچھ آئے نہ روزہ بہت آتا ہے، ان کو روزہ بہت زیادہ آتا ہے، ان سے کہیے سوموار اور جمعرات کا روزہ نہیں رکھتی، ایام 20 کا روزہ نہیں رکھتی، نہیں رکھتی ہیں۔ ہاں سوموار کا ایک روزہ ہے ہمارے یہاں، وہ کیا ہے 7 سوموار کا روزہ، وہ کون رکھتی ہے؟ کنواری لڑکیاں رکھتی ہیں تاکہ رشتہ لگے اس کے لیے، جبکہ اس روزے کو تصور اسلام میں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے روزہ لوگوں نے ایجاد کر لیا۔ اکثر نوجوان لڑکیاں جو ہیں کنواری لڑکیاں ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتی ہیں، مسنون روزہ نہیں ہے وہ، ہم کبھی سمجھتے تھے کہ مسنون روزہ سوموار جمعرات والا روزہ ہوگا، حالانکہ وہ روزہ نہیں ہے، اس کا تصور کچھ اور ہے، یہ منت، اس کو زیادہ منت والا روزہ، منت کے طور پر رکھا جاتا ہے اس روزے کو۔ لہذا عورتوں میں روزے کا بڑا تصور ہے، اور بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے عورتیں روزہ رکھا کرتی ہیں۔ ماہ رجب میں جو روزہ رکھا جاتا ہے یہ بھی ایک بدعت ہے، حالانکہ میں بیان کر دوں پہلے کہ اگر کوئی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا عادی ہے تو روزہ رکھے، اگر کوئی ایام 20 کا روزہ رکھنے کا عادی تو رکھے، کوئی قباحت نہیں، کوئی ممانعت نہیں، کوئی صوم داؤدی رکھتا ہے، ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن چھوڑتا تو رکھے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مخصوص روزہ رجب کے نام سے رکھنا شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اب آئیے کہ رجب کے مہینے میں روزے کی فضیلت کیا ہے؟ بعض جو حدیثیں گڑھی گئی ہے موضوع روایات، وہ کیا ہے؟ ایک جھوٹی حدیث ہے، جھوٹی روایت جسے موضوع کہا جاتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ میں بیان کروں گا، آپ سوچیں گے، ذرا سنیں گے کتنا زبردست آفر اس روزے کے اندر ہے۔ کہا گیا حدیث کی جو ابتدا ہے وہ اس طریقے سے ہے، موضوع حدیث میں کہہ رہا ہوں، موضوع حدیث کی ابتدا جو ہے وہ اس طرح ہے کہ بے شک رجب جو ہے وہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، رجب یہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، لہٰذا جو شخص اس میں ایک دن کا روزہ رکھے، اگر کوئی رجب کے مہینہ میں ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 سال کا ثواب لکھ دیتا ہے، یا 1000 سال کا روزہ لکھ دیا جاتا ہے، یعنی ایک روزہ رکھو 1000 روزے کا ثواب۔ اسی لیے عورتوں کے یہاں اس کو ہزاری روزہ کہا جاتا ہے، رجب کے مہینے میں جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کو بولا جاتا ہے ہزاری روزہ، یعنی 1000 روزے کا ثواب ہے۔ سوچنے والی بات ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، جس مہینے میں روزے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کتب علیکم الصیام، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کے روزے کی فضیلت قرآن میں موجود، محمد الرسول اللہ کے فرمان میں موجود، لیکن رجب کا روزہ نہ اللہ کی کتاب میں موجود نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت۔ کیا کہا گیا کہ رجب کا جب مہینہ آئے تو رجب کے مہینے میں اگر کوئی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے 1000 سال کا اجر، 1000 سال کا روزہ لکھ دیا جاتا ہے، 2 دن کا روزہ رکھے تو 2000 سال کا روزہ رکھا کا ثواب ملے گا، اور 3 دن کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو 3000 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ زبردست آفر ہے، آفر ختم نہیں ہوا، ابھی باقی ہے۔ اتنا آفر مل جاتا کافی تھا نا بھائی، 3 دن روزہ رکھو 3000 سال کا ثواب، 3000 سال کا روزہ رکھنے کا ہے۔ ابھی آفر ختم نہیں ہوا، کہا گیا کہ اگر کوئی 7 دن کا روزہ رکھتا ہے
رجب کے مہینے میں اگر کوئی 7 دن کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے. اور اگر کوئی 8 دن کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. باب الریان تو سنا تھا آپ نے. روزہ رکھنے والوں کے لیے جو رمضان کا روزہ ہے اس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ باب الریان سے داخل کرے گا. یہ کون سا ریان ہے؟ یہاں تو ایک ریان نہیں، 8 دروازے کھول دے رہا اللہ تعالیٰ. اگر کوئی 8 دن کا روزہ رکھے اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دے، جس دروازے سے چاہے چلا جائے جنت میں وہ. چلیے اور آگے بڑھیے، آفر ابھی باقی ہے. اگر کوئی 15 دن کے روزے رکھتا ہے، اگر کوئی 15 دن کے روزے رکھتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے اس بندے کے لیے؟ اللہ اکبر، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ جھوٹی حدیث لکھنے والے لوگ، موضوع حدیثیں گڑھنے والے لوگ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا پردازی کرنے والے یہ لوگ، جھوٹ کرنے والے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی رجب کے مہینے میں 15 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک منادی بھیجتا ہے، اعلان کرنے والا بھیجتا ہے، اور وہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے تمہارے گناہ پورے کے پورے معاف کر دیا اور تم کو جنت میں ڈال دیا. یعنی کہ 1 سال آپ روزہ رکھ لیجئے 15 دن کا، کچھ بھی کر کے، جیسے بھی ہو، سڑی گرمی ہو، کچھ بھی ہو، پتھر سر میں برف باندھ لیجئے، کچھ بھی کیجئے، یہ 15 دن کا روزہ رکھ لیجئے، پوری زندگی کے لیے فرصت ہے، پھر چاہے جو کیجئے. یہ حدیث گڑھی گئی ہے. اس حدیث کے تعلق سے جو ائمہ محدثین ہیں انہوں نے جو کہا ہے، ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی الموضوعات میں نقل کیا. امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس کو موضوع قرار دیا. تمام کے تمام محدثین نے، یہاں تک کہ جو فقی جو ہے جن کو آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ حنفی علماء نے بھی اس کا مذاق اڑایا. جو حنفی علماء ہیں انہوں نے بھی اس کا مذاق اڑایا، کہا کہ غلط ہے، بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں اس طرح کی. نہ ہزاری روزہ، نہ یہ اس طریقے سے جو نماز، یہ صلاۃ الرغائب، یہ صلاۃ الالفیہ، اس طرح کی نماز کی کوئی حکم نہ اللہ کی کتاب میں ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے. اور جن لوگوں نے بیان کیا ہے وہ موضوع روایات کو بیان کیا. اور میرے بھائیوں، موضوع روایات کا بیان کرنا جو ہے نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. موضوع روایت کا بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے، ایک خط آپ کے پاس آئے، کوئی فرمان آپ کے پاس آئے، کہیں سے آیا وہ فرمان، اس فرمان پر میرا نام لکھا ہوا ہو، میرا جعلی سگنیچر ہو، اور اگر کوئی میرا اسٹامپ ہے تو اسٹامپ بھی اس کو یوز کر لے، ہے نا، لیکن وہ فرمان ہم نے نہیں جاری کیا. کسی کو ملا وہ فرمان، وہ آ کر میرے پاس آتا ہے کہ آپ نے کچھ جاری کیا ہے، دیکھیے آپ نے کچھ بھیجا ہے. ظاہر سی بات ہے ہم کو تو غصہ آئے گا نا، یہ تو میرا ہے ہی نہیں، کسی نے میرا نام استعمال کیا، میرا سگنیچر استعمال کیا، میرے اسٹیمپ بھی استعمال کر لیا. وہ انسان غصہ ہوتا ہے. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ نبی جن کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کیا ہے، جن کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کیا، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کن کن عورتوں کا دودھ پیا، وہ دودھ پلانے والی عورت کون تھی، کس قبیلے سے تھی، زندگی کا ایک ایک حصہ اللہ رب العالمین نے محفوظ کیا. اور اس نبی اور رسول اس نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اللہ نے محفوظ کیا. کس نے بیان کیا، کون کون سننے والا تھا، راویوں کی تعداد کیا ہے، راوی کیسے کیسے تھے، وہ تمام لوگ کیسے تھے، ایک ایک چیز کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا. اس کے باوجود کوئی اگر اس کے اندر شیطانی کرے، چال بازی کرے، ہوشیاری کرے، غلط چیز کو لا کر اللہ کے نبی کے نام سے منسوب کر دے، ظاہر سی بات یہ غلط ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، من یقل علی ما لم اقل، کہ کوئی ایسی بات کہ جو میں نے نہیں کہا، کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کر جو میں نے نہیں کہی ہے، فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں جو فتنے کا دور ہے، اور بڑا فتنہ واٹس ایپ کا فتنہ ہے، سوشل میڈیا کا فتنہ ہے۔ اب بہت ساری حدیثیں آپ کے پاس آتی ہیں، ہے نا، بہت ساری جعلی حدیثیں آپ کے پاس آئے گی۔ جو رمضان کا پہلا مبارکباد دے گا اس کے لیے جنت ہی ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت اس کے لیے۔ ہم سب ایسے ہی لالچی ہیں، نماز تو پڑھتے نہیں ہم لوگ وقت سے، جنت کے طلبگار ہمیں، ہے نا، جنت کے طلبگار ہیں۔ اب بیٹھے بیٹھے جنت ملے تو کون چھوڑے بھائی؟ میسج فارورڈ ہی کرنا ہے نا بھائی، جلدی سے کر دیں گے، دو چار کام چھوڑ دیں گے بھی ہم، پہلے فارورڈ پہلے کرو بھائی، ہم سے پہلے کوئی نے فارورڈ کر دے، ہم پیچھے نہیں رہ جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو سب سے پہلے جنت رمضان کی مبارکباد پیش کرے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، جہنم حرام ہے۔ سب کام کا چھوڑ کر کے باپ کا پاؤں دبا رہا وہ بھی چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑو، ابھی ماں کا پاؤں دبا رہا چھوڑ دے، نہیں یہ سب بیکار ہے، پہلے جنت خریدنا ہے، رمضان کے میسج پہلے بھیجو، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایسی بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو، فرمایا اسے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ یہ تمام روایات جو ایسے گڑھی ہوئی روایات، جھوٹی روایات ہے، یہ روزے کے تعلق سے ہو یا صلاۃ الرغائب نماز کے تعلق سے ہے، یہ تمام کی تمام روایات موضوع روایات ہے، اور یہ تمام اعمال جو ہے بدعی اعمال ہے، بدعات میں سے ہے، خرافات میں سے ہے، سنت نہیں ہے۔ یہ ایسے عمل پر ثواب نہیں دے گا، اللہ کوڑے برسائے گا، اللہ کوڑے برسائے گا ایسے عمل پر۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر؟ سورہ کہف پڑھتے ہیں آپ لوگ جمعہ کے دن، آخری رکوع پڑھیے گا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ جانتے ہو، تم جانتے ہو کہ اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ کمزور آدمی کون ہے، بد نصیب آدمی کون ہے؟ جو زندگی بھر سب کچھ کر رہا ہے، اعمال کر رہا ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ ہم اس کو دین کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کر رہے ہیں، بہترین کام، اچھا کام کر رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ہری پگڑی لگا لی، ہری جھنڈی لگا لی، ہرا بیج لگا لیا۔ 11ویں کا مہینہ آیا، ربیع الثانی کا مہینہ آیا تو بزرگان دین کے نام کے مرغے ذبح کر لیے۔ رجب کا مہینہ آیا تو روزے رکھ لیے، نمازیں پڑھ لی، ہے نا۔ سوچ رہا بس بیڑا پار ہے، کیا ہے اس کی کوئی سند نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے اعمال تو وزن ہی نہیں کیے جائیں گے آپ کے نا، کیا اس اعمال کے اندر ہے کیا؟ برباد ہے یہ سب چیز نا، اس کی کوئی حقیقت اللہ کے پاس نہیں، کوئی وقت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ رجب کے مہینے میں رکھنے والے روزے، مخصوص روزے، اس کا ثبوت اللہ کی کتاب سے نہیں ہے۔ رجب کے مہینے پڑھی جانے والی نماز، اس کا ثبوت اللہ کی کتاب سے نہیں ملتی، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتی۔ آگے بڑھیے، ایک اور بدعت رجب کے مہینے میں پایا جاتا ہے۔ 27ویں رات کو، رجب کی 27ویں رات کو معراج النبی تصور کرنا، شب معراج تصور کرنا، ہے نا، اسراء اور معراج والی رات، کہ اس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسراء اور معراج والا معجزہ پیش آیا تھا۔ بلا شک و شبہ، بلا شک و شبہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ حاصل ہوا، آپ کو اسراء اور معراج کو معجزہ ملا، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے نا، اور جاگتے ہوئے حالت میں ملا، خواب میں نہیں ملا، جیسا کہ سید احمد خان کہتا ہے نیند میں تھے اور گھوم کر کے آ گئے۔ یہ معجزہ ہوا، یہ معجزہ ہوا۔ ارے انسان نیند میں تو بہت کچھ دیکھتا ہے، پتہ نہیں کہاں کا جا کے شادی کر کے چلاتا ہے، وہ اس کی کوئی حقیقت ہے؟ نیند کی، خواب کی کوئی حقیقت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ حاصل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالجسم اسراء اور معراج کرایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ہم اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ لیکن تاریخ معراج میں اختلاف ہے، تاریخ معراج میں اختلاف ہے۔ دیکھیے تاریخی روایات جو ہے اس پہ کافی اختلافات پائے جاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش میں اختلاف ہے نا. آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. ابھی کسی سے پوچھیں گے بولے گا 40 سال, سب کہے گا 40 سال. بھئی کیا عمر تھی خدیجہ کی؟ 40 سال عمر تھی. اختلاف ہے, بعض لوگ کہتے ہیں 25, بعض کہتے ہیں 28, بعض کہتے ہیں 35. اختلاف ہے روایت کے اندر, اور کوئی روایت بھی بہت زیادہ صحیح نہیں ہے. 40 کی روایت بھی بہت زیادہ صحیح نہیں ہے. کوئی بھی روایات بالکل صحیح روایت نہیں ہے. ہر حدیث کی ہر روایت میں کچھ نہ کچھ ضعف ہے. مشہور ہے 40 سال. اسی طریقے سے مشہور ہے کہ معراج رجب کے مہینے میں ہوا, حالانکہ اختلاف اس کے اندر ہے. کسی سیرت لکھنے والوں نے اسے رجب کا مہینہ قرار دیا ہے, کسی نے ربیع الاول کا مہینہ کہا ہے, کسی نے محرم کا مہینہ کہا ہے. الگ الگ روایات ملتی ہیں, کافی اختلاف پائے جاتے ہیں. تاریخی اعتبار سے معراج کے سلسلے میں کہ آپ کو اسراء اور معراج کب کرایا گیا, اس تاریخ میں اختلاف ہے. لیکن اختلاف کے باوجود چلیے ہم تمام اختلافات کو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی صرف ایک چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رجب کے مہینے, مان رہا ہوں یہ نہیں کہنا کہ وہ یہ سن لیجئے پہلے, رجب کے مہینے میں معراج ہوئی. ٹھیک ہے, چلیے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ 27ویں شب کو معراج ہوئی ہے. 27ویں رات کو اسراء اور معراج کا معاملہ پیش آیا ہے, مان لیا اس کو ہم نے. 27ویں رجب کو اسراء اور معراج کا معجزہ ہونے کے بعد کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ صحابہ کرام تھے کہ نہیں تھے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو کوئی خاص عبادت کا اہتمام کیا, کوئی خاص نماز پڑھنے کی تاکید کی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27ویں شب کو جاگ رہے تھے, عمر رضی اللہ عنہ 27ویں رات کو جاگے تھے, عثمان, علی, فاطمہ, ان کی بیٹیاں, ان کے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دیگر جو عشرہ مبشرہ جو صحابہ کرام ہیں, یا اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, کیا ان سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے 27ویں رجب کو کوئی خاص عبادت کا اہتمام کیا ہو؟ کیا مسجد نبوی میں قمقمے لگائے گئے اس کے بعد والے سالوں میں؟ مسجدوں کو سجایا گیا, محلوں کو روشن کیا گیا, اور رات بھر شب بیداری کی گئی, اور رات بھر جاگ کر 100 رکعت نماز پڑھی گئی؟ کیا کوئی ثبوت ہے؟ میں نے کہا نا کہ چلیے مان لیتے ہیں رجب کی 27ویں شب ہے, کہ اس کے باوجود بھی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جاگنے کا حکم دیا ہو؟ رجب کی 27ویں رات ہے تو جاگ جاؤ, رات بھر جاگ کر عبادت کرو اور صبح روزہ رکھو. 26ویں رجب اور 27ویں رجب کا روزہ رکھو. اور ان دونوں روزے کا نام کیا رکھا ہماری عورتوں نے؟ پھر کیا عورتوں نے نام رکھا یہ ہزاری روزہ, یہ عورتوں کا دین ہے. یہ بہت کم حضرات رکھتے اس مہینے میں روزہ, عورتوں کے بہت روزہ پایا جاتا ہے. ہزاری روزہ رکھیں گے ہم, ہے نا, ہزاری روزہ رکھنے کی اتنی فکر ہے. بعض عورتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو حیض والا معاملہ ہو اور ان کو معلوم ہے کہ اس رات میں یا اس دن میں ہم حیض سے رہیں گے, تو پہلے ہی دوا کھا لیتی ہے کہ روزہ نہیں چھوٹے میرا. رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے مارکیٹ کرنے کے لیے, لیکن رجب کا روزہ نہیں چھوڑے گی. ارے بھائی 1000 روزہ کا ثواب مل رہا, مر جائیں گے تو کہاں جائے گا وہ؟ اندازہ لگائیے یہ کیا ہے؟ بدعت ہے, بدعت, گمراہی ہے, یہ کار ثواب نہیں ہے, جنت نہیں ملے گی. ان عمل کی وجہ سے آپ کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہوگی کہ کل قیامت کے دن آپ شافع محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوں گی. آپ ان کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے سے محروم ہوں گے آپ, اگر آپ نے بدعت کو ایجاد کیا تو. یہ تباہی ہے بدعت کی. یہ 26ویں اور 27ویں رجب میں روزہ رکھنا اور رات بھر جاگ کر کے عبادت کرنا, مسجدوں کو سجانا, محلے کو سجانا اور خوب شب بیداری کرنا, اس کا کوئی ثبوت نہیں. اسی طریقے سے ایک آخری بدعت
کہہ کے میں بات ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی. ایک اور تماشا ہمارے یہاں ہے، وہ ہے رجب کا کنڈا. وہ کیا چیز ہے؟ یہ کنڈا کیا چیز ہے آپ کو بتاتا چلوں. پہلے میں اس کی تاریخی روایت اس کی ہے. یہ ہندوستان کا ایک آدمی ہے. دین آیا کہاں پر؟ دین کہاں آیا؟ عرب میں، ہے نا. روایت کون بیان کر رہا ہے؟ ہندوستان کا ایک آدمی ایک کتاب لکھتا ہے. پہلے کتابیں بہت چلتی تھی، ہر پان کے دکان میں اسٹور میں کتابیں ملتی تھیں، الگ الگ کتاب، نیت نامہ تو نماز نامہ تو فلاں نامہ تو کیا نامہ، الگ الگ نام سے کتابیں چلتی تھی. اور ہر جمعرات کو عورتیں جمع ہوتی تھیں، ہر جمعرات کو عورتیں جمع ہوتی تھیں، تمام خالہ بوبو جمع ہوتی وہاں پر، اور بیٹھ کر کے پڑھا جاتا تھا اس کو، کہ ثواب کی نیت سے پڑھا جاتا تھا. ایسی مجلس قائم ہوتی تھی. اب یہ مجلس جو ہے تو ایسی یہ مجلس ہوتی جو کتابیں پڑھی جاتی تھی، اس مجلس پر قبضہ ہو گیا تبلیغی جماعت والوں کا. اب ان کتابوں کو فضائل نامہ اور کیا نیت نامہ، اکبر نامہ، کافی کتابیں تھیں. اب وہ تمام نامہ کو سمیٹ کر کے فضائل اعمال آ گیا وہاں پر. اب گھروں میں عورتیں جمع ہوتی ہیں، فضائل اعمال پڑھا جاتا. یہ ایک اور مصیبت ہے. بہرحال ہندوستان کا ایک آدمی کتاب لکھتا ہے داستان عجیب، نام بھی عجیب کتاب کی، داستان عجیب یعنی عجیب داستان. اس داستان عجیب نامی کتاب میں لکھتا ہے، ایک کہانی لکھتا ہے وہ، اور اس کہانی کو منسوب کرتا ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام سے منسوب کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 22 رجب کو میرے نام کا کنڈا کرے، 22 رجب کو میرے نام کا کنڈا کرے، اور کنڈے کے ذریعہ سے کوئی بھی منت اگر مانگتا ہے تو اس کی نظر، اس کی منت پوری ہو جائے گی. کون لکھا؟ ہندوستانی لکھتا ہے، کہ انڈین آدمی جس کو نہ دین معلوم نہ شریعت معلوم، نہ اس کو قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ تک کی واقفیت نہیں. وہ ایک بات لکھتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی 22 رجب کو میرے نام کا کنڈا کرے، وہ تو کنڈا کہہ کر بات ختم کر دیا. اب اس میں چلا جا رہا ہے کنڈا کیسے ہونا چاہیے. اب اس کی تشریحات الگ الگ ہو رہی ہے. کوئی کہتا کھیر پوری کرنا چاہیے، کوئی کہتا چنا جلیبی کرنا چاہیے، کوئی کہتا حلوہ پکانا چاہیے. الگ الگ سسٹم ہے نا. بدعت ہے. بدعت کی پہچان یہی ہے. بیگ بگان میں کچھ ہے، تاتی باغ میں کچھ ہے. بدعت کی یہی پہچان ہے. بدعت کی پہچان یہی ہے. اس کی شکل مختلف ہوتی ہے. بدعت کی شکل مختلف ہوتی ہے. سنت کی ایک شکل ہے. دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، سنت کے صرف ایک شکل ملے گی آپ کو. لیکن بدعت کی پہچان یہی ہے کہ بدعت علاقے کے اعتبار سے الگ ہوتا رہتا ہے سسٹم اس کا. یہاں کچھ ہے، بہار میں کچھ ہے، بنگال میں کچھ ہے، یو پی میں کچھ ہے، کہیں اور کچھ ہے. شکلیں مختلف ہوں گی، نام بھی الگ ہوتا رہے گا اس کا، ہے نا. نام بھی الگ ہے. رکوع کرتے ہیں نا، کبھی سنا آپ نے رکوع کے علاوہ کوئی اور نام بولتے ہوئے کسی کو؟ سجدہ کے علاوہ کوئی اور نام بولتے ہوئے سنا آپ نے؟ نہیں. رکوع دنیا رکوع کہتی ہے، سجدہ دنیا سجدہ کہتا ہے نا. روزہ دنیا روزہ کہتا، افطار سحری سب کو یہ کہتا. یہ جو بنایا گیا نا دین، کنڈا، اس کو کوئی کہتا ہے کنڈا، کوئی کہتا ہے کنڈالا، کوئی کہتا ہے کچھ، الگ الگ نام. اس کا بدعت ہے. کیونکہ اب بدعت کی یہی پہچان ہے کہ اس کا نام الگ ہوگا، اس کا طریقہ الگ ہوگا، اس کی شکل مختلف ہوگی. تو کیا کہا کہ امام جعفر صادق نے وصیت کیا تھا کہ اگر کوئی 22 رجب کو میرے نام کا کنڈا کرے گا تو اس کنڈے کے ذریعہ سے جو بھی منت مانگے گا، جو بھی حاجت نظر مانے گا، وہ پوری ہو جائے گی. امام جعفر صادق کی وصیت ہندوستانی کو کب ملی؟ 1400 سال کے بعد. 1400 سال تک کسی کو وصیت دکھائی نہیں دی، ہے نا. 1400 سال تک کسی نے جانا ہی نہیں کہ امام جعفر کی وصیت کیا ہے. 1400 سال کے بعد ایک آدمی آسمان سے کود کر کے آتا ہے اور آ کر کے وصیت بیان کرتا ہے امام جعفر صادق کی، کہ امام جعفر صادق کی وصیت یہ ہے تو کوئی ہمارے نام کا کنڈا کرے.
اور اس برائی کو, اس بیماری کو بڑھاوا دینے میں ایک اور اہم رول فلم کا بھی ہے. ایک فلم آئی نیاز اور نماز, نیاز اور نماز. اس فلم میں کنڈے کو دکھلایا گیا ہے کہ اس کنڈا کے ذریعے سے کس طریقے سے برکت آتی ہے, بگڑی ہوئی کام بن جاتی ہے, جو منت مانگو مراد مانگو سب پوری ہو جاتی ہے. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ مسلمان ماں بہنیں وضو کر کر کے جاتی تھی فلم دیکھنے کے لیے, وضو کر کر کے جاتی تھی, اور خوب درود شریف بھی پڑھا جاتا تھا بیٹھ کے ہال میں. ہمارے بزرگوں نے سنا ہم لوگوں بزرگوں سے, نیاز اور نماز, نماز پہ بعد میں نیاز پہلے, یہ حالت ہے. اچھا یہ بات کیا ہے, اب اندازہ لگا لیجئے امام جعفر صادق رحمہ اللہ ایک موحد انسان, اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کا بڑا اونچا مقام ہے, مرتبہ ہے, لیکن ان کے نام سے ایک وصیت بنا کر کے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش والوں کو ایک کاغذ دے دیا گیا, اور بیچارہ ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش کے علماء اسی میں پریشان ہیں, ہر سال کنڈا کر رہا. اچھا اب اس کنڈے کی رسم کو فروغ دینے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ شیطان کیا کرتا ہے, بدھی دیتا ہے شیطان آ کر کے, ہے نا, شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ چلو کیسے فروغ دیا جائے. بت پرستی کیسے عام ہوئی, مکہ میں بت پرستی کیسے عام ہوئی؟ لات حبل منات جو تھے یہ کیا تھے, فضول تھوڑی, بکواس تھوڑی ہے, ان کا اپنا تاریخی پس منظر ہے. قوم کے بڑے لوگ تھے, وت, سوا, یغوث, یعوق, نصر, کون تھے یہ لوگ؟ یہ سب نام ہی تھوڑی ہے, اس کی حقیقت ہے. سماج کے بڑے لوگ تھے, یہ نیک لوگ تھے, دیندار لوگ تھے. جب یہ مر گئے تو شیطان نے پٹی پڑھائی. ارے بھائی جب یہ زندہ تھا خوب جا کے جھاڑ پھونک کرواتے تھے, اس سے بخار ہوتا تو چلے جاتے تھے, جھاڑ دیتا تھا, پھونک دیتا تھا, بخار ٹھیک ہو جاتا تمہارا, ہے نا, جاتے تھے دعا کرواتے تھے ان سے, تمہاری تکلیف دور ہو جاتی تھی. اتنے اچھے آدمی مر جانے کے بعد بھول جاؤ گے اس کو؟ کچھ تو یادگار ہونی چاہیے نا. ارے کیسا بالکل نمک حرام ہو کیا تم لوگ, ہے نا. تو پٹی پڑھائی شیطان نے, کیا کیا جائے, اچھا ایک مجسمہ بنا دیا جائے, ایک بت بنا دیا جائے, تاکہ آنے والے لوگ بھولے نہیں اس کو, ہے نا. لات کو, منات کو, عزا کو, حبل کو, یا یغوث, یعوق, نصر کو بھولے نہیں. ان کی یادگار, یاد تازہ رہنے کے لیے ان کے شکل کا ایک اسٹیچو, ایک بت بنا دیا جائے, اور بنا کر کے بتائیے فلاں ہے فلاں. رفتہ رفتہ عبادت شروع ہو گئی اس کی, لوگ اسی کو رب بنانے لگے. تو شیطان اسی طریقے سے پٹی پڑھاتا ہے لوگوں کو. جب کنڈا کا رسم آیا, کچھ لوگ کیے, جس نے داستان عجیب پڑھا وہ عجیب عجیب کام کرنے لگا. اب اس کو فروغ دینے کا طریقہ شیطان نے, دیکھو ایسا کرو, جب کھیر پوڑی بناؤ تو اس میں چھلا ڈال دو, اس میں, ہے نا, یہ چیز ہے کہ نہیں ہے. کھیر میں انگوٹھی ڈال دو, چاندی کی انگوٹھی ڈال دو. اب 50 مہمان آپ کے پاس آیا کھیر کھانے کے لیے, 50 لوگ آپ کے پاس آئے, 10 لوگوں کو انگوٹھی مل گئی, 10 لوگوں کو انگوٹھی مل گئی. اب بتایا گیا کہ جن 10 لوگوں کو انگوٹھی آئے, جس کو بھی انگوٹھی آئے گا حصے میں, اگلا سال سے اس کو بھی شروع کرنا پڑے گا. یہ تو پھنسا, ہے نا. لیکن دوسرے کو پھنسا رہے اب وہ, پھر وہ 10 انگوٹھی ڈال دیتا ہے, اور 10 لوگوں کو پھنسایا. یہ طریقہ آج بھی جاری ہے, یہ طریقہ آج بھی جاری ہے. جو کھیر پوڑی کا نیاز جو ہوتا ہے, جو کنڈا ہوتا ہے, اس طریقہ کیا ہے, کھیر بنانے کے بعد اس میں انگوٹھی ڈال دی جاتی ہے. مہمان آتے ہیں, کھانے والے آتے ہیں, کھا کر کے, اور ایسے نہیں کھاتے ہیں, نہا دھو کر کے بالکل باوضو ہو کر کے آتے ہیں کھیر کھانے کے لیے. اور ایسی عورتوں کو جو ہے جو نفاس کی حالت میں ہو, ان کو نہیں کھانے دیا جاتا ہے, نہ ان کو پکانے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہے, انگوٹھی ڈالا گیا اس میں. اس طریقے سے اس رسم کو بڑھاوا دیا گیا, اس بدعت کو بڑھاوا دیا گیا, والعیاذ باللہ. لیکن ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک شیطانی دماغ جو کار فرما ہے وہ بہت ہی گھناؤنا ہے. 22 رجب امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی نہ تو پیدائش کا دن ہے, نہ ہی وفات کا دن ہے. ٹھیک ہے, پوری تاریخ اٹھا لیجیے, کھنگال دیجیے, نہیں ملے گی آپ کو. 22 رجب سے امام جعفر صادق کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بھائی آخر ہے کیا؟ ہم سے پوچھے یا ہماری ماں بہنوں سے پوچھے کوئی کہ بھائی کیا ہے آخر, بولے ہم تو سنا
ہے نا؟ ہم تو یہی سنے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے سنی مسلمان ہیں، پیدا بھی وہ سنی مسلمان، زندگی گزار دی سن کر کے، کبھی تحقیق کی نوبت نہیں آئی، کبھی تحقیق کی نوبت نہیں آئی، ہے نا؟ اور اگر تحقیق کرنے کا سوچا یا سوچی بھی، اس کو مولوی بتا کو تحقیق کرنا شیطان کا کام ہے، سوال کرنا شیطان کا کام ہے، شیطان سوال کیا تھا، شیطان مت کرو، سوال مت کرنا۔ بیچاری عورت کم پڑھی لکھی دین نہیں جاننے والی وہیں بیٹھ جاتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ نام شیطان بن جائے ہم، ہے نا؟ جو ملا سب ٹھیک۔ 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی جو پیدائش ہے تو وفات ہے۔ ہاں اگر 22 رجب کو کچھ ہے تو وہ ہے میرے اور آپ کے اور پورے امت کے ماموں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ 22 رجب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اور آپ کو معلوم ہے نا امیر معاویہ کو گالی دینے والا کون ہے نا؟ وہ بھی گالی دے جو کل تک نیم رافضی تھا، اب تو رافضی کھل کر سامنے آ گیا، جس کو لوگ آپ انجینئر کہتے ہیں، ہے نا؟ کل تک جو چھپا ہوا تھا اب تو کھل کر کے سامنے آ گیا، وہ بھی گالی دیتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری امت کے ماموں ہیں، ان کی وفات کا دن ہے۔ یہ شیعہ، یہ رافضی، یہ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دینے والے، ان کو برا بھلا کہنے والے، بڑی چالاکی کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس بیماری کو، اس لعنت کو مسلمانوں کے صفوں میں داخل کیا۔ امام جعفر صادق کی پیدائش کے نام سے، جبکہ وفات کے نام سے لا کے داخل کیا، حالانکہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کی نہ تو پیدائش نہ تو وفات۔ ارے اگر امام جعفر صادق کی پیدائش ہوتی بھی تو تیرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ تمہارا کیا تعلق امام جعفر صادق سے؟ ہمارا تعلق تو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا۔ ہم کو تو وہ دیکھنا چاہیے تھا۔ دین اور شریعت تو نازل ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ رب العالمین نے شریعت مکمل کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت ہم نے تم پر تمام کر دی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی؟ شریعت مکمل، چیپٹر بند، کوئی نیا دین، کوئی نئی تہوار نہیں آ سکتی، اور جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، مختصر سے وقت میں چند بدعات جو اس ماہ کے تعلق سے ہے، رجب کے تعلق سے، اضافی روزے رکھنا، مخصوص روزے رکھنا، مخصوص نمازیں پڑھنا، اور 26 اور 27ویں رات کو معراج النبی کے نام سے جاگنا، عبادت کرنا یا کنڈے کرانا، یہ تمام کی تمام تر ایسی چیزیں ہیں جو کلی طور پر بدعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام تر بدعات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔